اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ جو شخص کسی کی جان لیتا ہے جان بوجھ کر ناحق کسی کا قتل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، اللہ پاک اس کے اوپر غضبناک ہوں گے۔ کسی گناہ کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں بتائی گئی، سوائے چاہے شرک کے گناہ کے نہیں بتائی گئی۔ یہ بھی ایسا گناہ ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کی جان لینا، کسی کا خون لینا، یہ بھی ایسا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم فرما رہے ہیں۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ جان لینے کا بھی حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ صرف جان کے اللہ ہی حقدار ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کی جان لیتا ہے تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ خود کی جان خود کو لینے کا حق نہیں ہے تو پھر دوسروں کی جان لینے کا حق کیسے ہوگا؟ دوسروں کا خون بہانے کا حق کیسے ہوگا؟ دوسروں کی جان پر تلوار چلانے کا حق کیسا ہوگا؟ دوسروں کی جان پر کیا ہے خون ریزی کرنے کا حق کیسا ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگ ہماری اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ ہماری اولاد کیسی تربیت کر پا رہی ہے؟ بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آج ہمارے محلوں میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آج ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آج ہمارے خاندانوں میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آج ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آج ہمارے رشتے خالی نہیں ہے قتل و غارت سے، آج ہمارا ملک خالی نہیں ہے قتل و غارت گری سے۔ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو رہی ہے، مذاق میں ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے۔ کیسے قتل کیا جا رہا ہے؟ بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، نشے کی حالت میں آ کر قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ غنڈہ گردی ختم کرو بھائیو، یہ غنڈہ گردی ختم کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا بن چکا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا دشمن بن چکا ہے۔ آئے دن مسلمانوں پر حالت، آئے دن خون خرابہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی جان لینے والے دشمنوں کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو اللہ کے نبی کی جان کے دشمن بن چکے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح سے ستا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کسی طرح کا ان لوگوں نے کسر نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی کو دن کے اجالے کے اندر ستایا، رات کے اندھیرے پہ ستایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے اندر رہنا دشوار کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو چن کے ایک کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قتل کے ارادے کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ کہیں کیا ہے ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کہیں چھوٹے بچے باپ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ کئی لڑکی ہوئی تھی، باپ کا لڑکی کو پیار نہیں ملا، وہ باپ کا قتل کر دیا گیا، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لڑکیاں 1 سال کے اندر بیوہ بن رہی ہے، لڑکیوں کا نکاح ہو کر 1 سال نہیں گزر رہا ہے، لڑکیاں بیوہ ہو رہی ہے۔ بھائیوں، نفرتیں ختم کرو، نفرتوں کو یہیں پر دفن کرو۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، انسان کے بارے میں کیا سوال نہیں ہوگا،
حالات پر غور کرے. کہیں بیوہ نظر آ رہی ہے تو کہیں بیوہ کے بچے نظر آ رہے ہیں, تو کہیں بیوہ کے بچے نظر آ رہے ہیں, تو کہیں کیا ہے غریب ماں باپ اپنی اولاد کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, کہیں بہنیں اپنے بھائیوں کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہے. تو حالات پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم کو سوال نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس طرح سوال فرمائیں گے, ایک سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری کو مارے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں بھی سوال کرنے والے ہیں. لیکن آج ہم لوگ انسانوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیل لگے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا, خون کا حساب لیا جائے گا. آج مسلمان کا بچہ بچہ تلوار اٹھا رہا ہے, کتوں کی طرح لڑائی جاری ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یہ سنائی نہ دیتا ہو یہ کہ فلان محلے میں حیدرآباد میں قتل نہ ہوا ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن آپ کو یہ نہیں سنائی دے گا جس دن اس کا قتل فلاں کا قتل نہ ہوا ہو. کوئی نیوز چینل کوئی پیپر اس سے خالی نہیں ہے. کیا ہے مسلمان اکثریت نوجوان اس کے اندر کثرت سے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. بھائیوں دوستوں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی کیا رہنمائی فرمائی ہے, کیا رہبری فرمائی ہے. اپنی سیرت و اپنے سیرے میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ نفرتوں کو سینے کے اندر دفن کرو. آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ کے لیے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر اس موجودہ حالات میں ایسے زہریلے حالات میں ایسے زہریلے حالات سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں, اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات اپنے لڑکوں پر لڑکیوں پر گہری نظر رکھے. اس لیے کہ لڑکوں کو غیر ضروری گھر کے باہر رات گزارنے نہ دے. اس لیے کہ اگر وہ غیر ضروری ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو گھر کے باہر رات گزاریں گے, گھر کے باہر رات گزاریں گے تو کیا ہے دوستانہ برا ملے گا. اگر دوستانہ برا ملے گا تو نشے کی عادت پڑے گی, اگر نشے کی عادت پڑے گی تو قتل و غارت گیری ان کا پیشہ بن جائے گا. تحقیقی جملہ کہہ رہا ہوں, تحقیقی بات کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نوجوان نسل کو سدھرنے کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.